من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ السور اجل من الدہر فمحمدنا ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابتہ فجاؤک یا رسول اللہ ہجاؤ رفیع مال رفعتہ انتہاہو۔ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک تو میں اثر کہاں اس در کی گدائی جس در کا در باں بھی تو جبریل آمی ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا لا تعداد و بھی حساب انگن شکر ہے کہ اس نے ہمیں محبوب پاک صاحب الولا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرما کر قرآن جیسی عظیم کتاب ہماری رہنمائی و ہدایت کے لیے نصیب فرمائی۔ آج کا یہ پروگرام مرکزی جامع مسجد پٹھویرا باڑیاں کے اندر سرکار کے میلاد کے نام سے موسوم محفل انعقاد پذیر ہے۔ اس کے اندر ہماری جماعت کے ممتاز علماء قرہ حفاظ شناخان معززین علاقہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں اس کے اہتمام کرنے پر اہلیان پٹھویرا باڑیاں کو دل کی صمیم دے قلب سے خوش آمدید کہتے ہوئے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا اہتمام کرنا حضور کی نگاہوں میں رہ کر یہ تمام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کسی تعداد میں علماء بھی موجود ہیں، مجھ سے قبل پیش رو خطبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کو رکھا ہے۔ آخری لمحات ہیں، مقررین کو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور بڑے سر و لے کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ میری چند لمحات میں گفتگو ہوگی، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ میرا یقین کامل ہے کہ آپ کے دل میں ضرور اس بات کا اثر ہوگا۔ انتہائی سادہ جملے ہیں اور توجہ طلب معاملہ ہے۔ میں جس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے ملتی جلتی بات کہ کملی والے آقا کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کی رحمت کے اندر اپنے بھی ہیں اور بیگانے بھی ہیں۔ اور پھر جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج نبوہ کے اندر اور بدر الدین عینی نے شرح بخاری کے اندر اس بات کو نقل کیا۔ مصطفیٰ کریم چلتے ہیں، آج باہر نکلتے ہیں، ایک حسین و جمیل شخص پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، آپ کی نگاہ پڑتی ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے آپ کو وہ بندہ اتنا اچھا لگا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس بخش بندے کو تو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ وہ بندہ حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے اور حسن و جمال کا وہ ایک قسم کا سمجھ لے پیکر ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لایا، لیکن حسین و جمیل اتنا ہے کہ عرب کی عورتیں مدارج نبوہ کے اندر بھی ہے۔ اور بدر الدین عینی نے شرح بخاری کے اندر بھی لکھا اللہ نے اسے اتنا حسن عطا کیا تھا جب وہ بندہ نکلا کرتا تھا اور اپنے چہرے کے آگے نقاب رکھا کرتا تھا، اور تاکہ عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، اور اسے اللہ نے اتنا حسن عطا کیا تھا وہ جب گھر سے نکلا کرتا تھا عرب کی عورتیں اپنی چھتوں اور دروازوں اور کھڑکیوں کے پیچھے دیکھ کھڑے ہو کے اس کو ملاحظہ کیا کرتی تھی، اسے دیکھا کرتی تھی۔ مصطفیٰ کریم کی اللہ کی بارگاہ میں جملے تھے، یا اللہ اتنے حسن والا بندہ ہے اور اتنا حسین و جمیل بندہ بنا کے تو کیا اسے جہنم میں جلائے گا؟ یہ دعا تھی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اللہ نے اس دعا کو اس طرح
اور اس بندے کا نام دیا کلبی تھا، اور وہ دیا کلبی حسین بھی ہیں، جمیل بھی ہیں اور بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ مصطفیٰ کی کریم کی دعا ہے رات کو اس بندے کے متعلق، یا اللہ تو اسے ایمان کی دولت عطا کر دے۔ دعا کا کرنا تھا، صبح اللہ نے کرم کیا، اس بندے پہ مہربانی ہوئی، وہ چلتے چلتے بارگاہ رسالت مآب میں آ گیا۔ صحابہ موجود ہیں، خلفاء موجود ہیں، حضور کے وہ 10 مبشرہ صحابہ موجود ہیں۔ اب کیا ہے، صحابہ کرام کا جنب غفیر ہے، جملے بڑے قیمتی ہیں۔ بندہ آیا سرکار کی بارگاہ میں، کہتا ہے مجھے توحید و رسالت کے بارے میں مطلع فرما دیں کہ توحید و رسالت کیا ہے۔ کملی والے آقا نے توحید و رسالت کا پیغام دیا۔ جب اس کے پاس توحید و رسالت کا پیغام پہنچا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آؤں، لیکن اتنا بڑا گناہگار ہوں، اتنا بڑا خطا کار ہوں، اتنا بڑا سیاہ کار ہوں، یا رسول اللہ میں 700 قبیلے کا تن تنا سردار ہوں، اور 70 بچیوں کو میں نے زندہ درگور کیا ہے۔ کملی والے آقا کیا آپ کا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ میں ایمان لے آؤں تو کیا آپ کا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میرا رب یہ فرماتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرا رب اتنا مہربان ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں بندہ لت پت ہو، رب کی بارگاہ میں آ جائے، بندہ جبین نیاز کو جھکائے، رب اس کے ارادے کو دیکھ کر اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تو ایمان لے آ۔ اب جبریل آ گئے، مصطفیٰ کریم نے جبریل کے ذریعے پیغام آیا کہ اسے آپ فرما دیں ایمان لے آئے، ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ بندہ دیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے وہ گناہ تو میرے معاف ہو گئے، میں نے 70 بچیوں کو اپنے قبائل کا قبیلے کے اندر سردار تھا، جب بچی پیدا ہوتی میں زندہ درگور کرتا تھا، جب پیدا ہوتی زندہ اسے درگور کرتا تھا، کیا آپ کا رب میرے یہ گناہ بھی معاف فرما دے گا؟ مصطفیٰ کریم نے چند لمحے توقف فرمایا، رب کی طرف سے اعلان آیا، جبریل کے ذریعے محبوب اسے فرما دیں، جان فضا سنا دیں، اسے مجدہ سنا دیں کہ رب العالمین میرا رب تیرے یہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ ایمان لیا، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہاں تک تو بات ہو گئی، میرا ایک گناہ ایسا ہے کہ آپ کا رب وہ گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرا رب، آپ کا رب وہ گناہ میرے معاف نہیں کرے گا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا او دیا قلبی وہ گناہ بھی بتا دے، میں رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب دیا قلبی نے جو داستان مصطفیٰ کریم کو سنائی، ہر مومن کے دل یہ جسم کے اندر جو دل ہے، کلیجہ ہے، وہ پھٹ کے باہر آ جاتا ہے۔ دیا قلبی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے تجارت کی نیت سے باہر دور جانے لگا، یا رسول اللہ ارادے سے جانے لگا، کئی سالوں کے لیے تجارت کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے لگا۔ میری بیوی جو تھی وہ امید کے ساتھ تھی یا رسول اللہ، اور ہمارے ہاں رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی ہم زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور بچہ پیدا ہوتا ناز و نخرے کے ساتھ پالا کرتے تھے یا رسول اللہ۔ اور میں نے اپنی بیوی کو حکم دے دیا کہ میں دور سالوں کے لیے تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں، اگر تیرے ہم بچہ پیدا ہوا ناز و نخرے کے ساتھ اسے پالنا ہے، اسے پوسنا ہے، اسے بڑا کرنا ہے، اس کے لوازمات پورے کرنے ہیں، اگر بچی پیدا ہوئی تو اسے زندہ درگور کرنا ہے۔ یہ جملے تھے، مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر سے نکلا، تجارت کے لیے دور چلا گیا، کوسو سال گزر گئے، کئی سال گزرنے کے بعد المختصر جملوں میں یا رسول اللہ میں پلٹ کے واپس آیا، دروازے پہ میں نے آ کے دستک دی، محلے میں داخل ہوا، اپنے محلے سے گزرتے ہوئے گھر میں آیا، دروازے پہ میں نے دستک دی اور دروازے کے اندر سے آواز آئی دروازوں کو دستک دینے والا کون ہے؟ اور میں نے کہا دروازے کو کھولو، اس نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا میرے سامنے ایک خوبصورت حسین و جمیل بچی ہے، مجھے کہتی ہے تو کون ہے؟ میں نے اسے کہا تو کون ہے؟ بچی کہنے لگی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اور یا رسول اللہ یہ جملے کہنے تھے، میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ کملی والے آقا یہ اس کے جملے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ جس گھر کے مالک کی تو بیٹی ہے وہ مالک تو میں ہوں،
اور یہ جملے کہتے ہوئے میں نے اسے دھکا دیا، پیچھے ہٹایا، آگے چلتے چلتے بیوی کے پاس چلا گیا۔ دیا کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں بیوی کے پاس گیا، میں نے بیوی سے پوچھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگی وہ دیا کلبی یہ میرے بدن میں تیری بیٹی تھی، میں نے اسے پالا پوسا، نازو سے نخرے سے اسے پروان چڑھایا۔ وہ کہنے لگا میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ بچہ ہوتا اسے پالنا تھا، بچی کو زندہ درگور کرنا تھا۔ ماں کہتی ہے، ماں کی مامتا میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ بچی کو زندہ درگور کرتی۔ یہ جملے کہنے تھے۔ دیا کلبی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بیوی کو دھکا دیا، گھر سے کھودال لی، یعنی پہل بھیجا لیا اور سیدھا بچی کو ساتھ لیا اور گھر سے نکلا۔ بچی نے سوال کیا، ابا کدھر جا رہے ہو مجھے لے کے؟ لوگوں کے ابے آتے ہیں، گھروں کے اندر سامان لاتے ہیں، کھلونے لاتے ہیں، میں کئی سالوں سے تیرا انتظار کرتی تھی۔ ابا پلٹ کے آئے گا، والد آئے گا، سامان لائے گا، کپڑے لائے گا، کھلونے لائے گا، اے ابا تو نے میرے لیے کیا لایا ہے؟ یا رسول اللہ وہ باتیں کرتی تھی پر میرے دل پہ نرمی نہیں آتی تھی۔ کملی والے آقا وہ باتیں سناتا ہے۔ دیا کلبی عرض کرنے یا رسول اللہ، میں نے بچی کو ساتھ لیا۔ بچی کہنے لگی کدھر لے کے جاتے ہو؟ بازار لے کے جا رہے ہو؟ سامان کے لیے، سارے سامان کے لیے، کپڑوں کے لیے، کھلانوں کے لیے۔ اس کے یہ جملے تھے، ابا میرے لیے کھلونے لینے جا رہے ہو؟ یہ جملے تھے پر میرے دل پہ رحم نہیں آیا۔ اور اس کے جملے تھے یا رسول اللہ، کملی والے آقا اس کی درد بری داستان تھی، میں اسے المختصر جملوں میں لے کے ویرانے میں چلا گیا۔ اور جب وہاں پر پہنچا، شدید گرمی ہے، میں نے کھڈا کھودنے کا ارادہ کیا، کھودال لی، کھڈا کھودتا ہوں، مٹی اٹھتی ہے، میرے کپڑوں پہ پڑتی ہے، میری بچی اٹھ کے میرے کپڑوں کو اجھاڑتی ہے یا رسول اللہ، پر میرے دل پہ رحم نہیں آیا۔ اب کھڈا کھودتا ہوں، مٹی جسم پہ آتی ہے، بٹی میرے کپڑوں کو جھاڑتی ہے یا رسول اللہ، پر میرے دل کے اندر رحم نہیں آیا۔ میرا دل کالے کا کالا رہا، نرمی نہیں آئی یا رسول اللہ۔ اب بچی کیا ہے، دھوپ ہے، شدید دھوپ پڑتی ہے، کھڈا کھودتا گیا۔ بچی کہتی ہے ابا کنارے آ کے بیٹھ جا، سائے کے اندر بیٹھ جا، شدید گرمی ہے، دھوپ ہے۔ پر یہ جملے وہ کہتی، میرے دل پہ یا رسول اللہ نے رحم کی کرن نہیں کھلی۔ اب کیا ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، اور جب مجھے پسینہ آتا ہے، کملی والے آقا وہ اپنا دوپٹہ لیتی ہے، دوپٹہ لے کے میرے پسینے کو صاف کرتی ہے یا رسول اللہ، پر میرے دل پہ رحم نہیں آیا۔ اور وہ باتیں کرتی ہے، پسینہ صاف کرتی ہے، کبھی کپڑے صاف کرتی ہے، کبھی پانی دیتی ہے، پر میرے دل پہ رحم نہیں آیا۔ یا رسول اللہ میں کھڈا کھودتا گیا، کھڈا تکمیل ہو گیا۔ میں نے بیٹی کو ساتھ لیا، کھڈے میں ڈالنا شروع کیا۔ بیٹی کہتی ہے ابا کیا کرتا ہے؟ لوگ بیٹیوں کے ناز و نخرے سے انہیں پالتے ہیں، ان کے لوازمات پورے کرتے ہیں، ان کے کپڑے لاتے ہیں، ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں، تو مجھے کھڈے میں کیوں ڈالتا ہے؟ یا رسول اللہ اس کے یہ جملے تھے، پر میرے دل پہ رحم کی کرن نہیں کھلی، میرے دل پہ نرمی نہیں آئی۔ یا رسول اللہ وہ الفاظ کہتی تھی، میرے دل پہ رحم نہیں آتا تھا۔ میں نے اسے کھڈے میں ڈالا، مٹی ڈالنا شروع کی۔ کہتی ہے ابا مجھے چھوڑ دے، میں لوگوں کے برتن دھویا کروں گی، لوگوں کے گھروں میں کام کر لیا کروں گی، پلٹ کے تیرے گھر میں نہیں آؤں گی، لوگوں کے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ لیا کروں گی، تو مجھے چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ میرے دل پہ رحم کی کرن نہیں کھلی۔ معاملات چلتے گئے اور میں مٹی ڈالتا گیا، بیٹی تڑپتی رہی۔ یا رسول اللہ رحم کی کرن نہیں کھلی۔ بالآخر یا رسول اللہ مٹی ڈالتے اس کے بالکل قریب گردن اور یہ کنوں کے قریب پہنچ گئی۔ بیٹی کہتی ہے ابا مجھے چھوڑ دے، میں کبھی پلٹ کے تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گی۔ یا رسول اللہ ان جملوں سے بھی میرے دل پہ رحم کی کرن نہیں کھلی۔ یہ جملے تھے، وہ تڑپتی رہی، کہتی ہے لوگوں کے گھر میں دروازے پہ دستک دے کے بھیک مانگ لیا کروں گی، لوگوں کے کام کر کے لیا کروں گی، تیری دہلیز میں، تیرے کوچے میں، تیرے محلے میں، تیرے گھر کے آگے سے کبھی گزروں گی نہیں، پر میرے دل پہ یا رسول اللہ رحم کی کرن نہیں کھلی۔ اب یہ جملے تھے دیا کلبی کے مصطفیٰ کریم زارو قطار روتے ہیں، زارو قرات روتے ہیں، آنکھوں سے پورا جسم شرابور ہے، پر مصطفیٰ کریم کو وہ دیا کلبی بات سناتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، وہ دیا کلبی بات کو بند کر، کملی والے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جسم تر ہو گیا ہے۔ اور کتب کثیر کے اندر آتا ہے کہ دیا کلبی کو مصطفیٰ نے فرمایا پھر سناؤ، پھر واقعہ سنایا، سرکار نے فرمایا پھر سناؤ، وہ پھر سناتا رہا۔ بعض جگہوں پہ 7 دفعہ، بعض جگہوں پہ 3 جگہ آتا ہے کہ 3 دفعہ واقعہ سنایا گیا۔ مصطفیٰ کریم روتے رہے۔ دیا کلبی عرض کرتا یا رسول اللہ مٹی بالکل چہرے کے قریب پہنچ چکی ہے،
अब वो बच्ची मुझसे नाउम्मीद हो गई कि इस अब्बे ने मुझे छोड़ना नहीं है, और सदा बुलंद करती है, या रब्बे जुल जलाल, हमने सुना था आखिरी नबी आएगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन आएगा। वो नबी किधर है या अल्लाह कि जिसको तूने भेजना था, जिस पैगंबर को आना था, जिस नबी को आना था, सरदार अंबिया को आना था, उस नबी को भेज ताकि बेटियों की इज्जत महफूज हो सके, उस नबी को भेज ताकि माँ की इज्जत महफूज हो सके। या अल्लाह वो नबी किधर है कि सुधाएं बुलंद करती थी, और वो दैया कलबी यही अल्फाज कहते थे, सरकार दो आलम रोते थे, मुस्तफ़ा करीम रोते थे। आपने फरमाया दैया कलबी ईमान अलैहा, अल्लाह तेरे साबका गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। बेटी की सदा बुलंद हुई, उस नबी को भेज कि जो बच्चियों की हिफाजत कर सके। तो आज हमारी उन बेटियों को मीलाद बनाना चाहिए, जिस बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था, मुस्तफ़ा करीम आ गए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाले आका आ गए। आप आए तो आपने फरमाया जो बेटी को पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा, जवान करेगा और हिदायत देके शादी करेगा, कल क़यामत वाले दिन वो बंदा मेरे साथ ऐसे होगा जिस तरह ये शहादत की उंगली और बीज की उंगली। और फिर हमारी उस बेटी को मुस्तफ़ा की आमद की खुशी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और फिर वो हमारी माँ, जिसे अरब के अंदर जब वो बूढ़ी होती थी, उसके जवान बेटे उसे धक्के देकर मंडियों में फरोख्त कराते थे, और वालिद के फौत होने के बाद माँ के चेहरे पे पर्दा रखा करते थे, कहते थे आज के बाद तू हमारी माँ नहीं है, बीवी है। मुस्तफ़ा करीम ने माँ से क्या फरमाया? माँ के लिए फरमाया ये जन्नत जो है ना, जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास थी, मैंने उसे लाके माँ के, मैंने उसे सिदरतुल मुंतहा से लाके माँ के कदमों में रख दिया है। और हमारी उस माँ को सरकार का मीलाद बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? सोचें, अपनी औरतों से बात करें। और फिर हमारे वालिदैन, वो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग बूढ़े हो जाते थे, सफ़ेद रेश हो जाया करती थी, उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो जाया करती थी, उनके बच्चे उन्हें डंडे मारते, रस्सियों से बांधते, मंडियों में जाके उनकी कीमतें लगाया करते थे। मेरे रब्बुल आलमीन के महबूब ने फरमाया जिसका बाप राजी है उसका रब राजी है। बाप की रजा के अंदर रब की रजा है। ये बाप को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को ये इज्जतें किसने दी हैं? मुस्तफ़ा करीम ने अता की हैं। अब मुस्तफ़ा आ गए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो फिर हमें मीलाद बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आपकी विलादत की खुशी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब सोचें, वो गरीब जिसको बड़े बड़े सरदार अरब के अंदर मंडियों में जाके जानवरों की तरह, बैलों की तरह, बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह फरोख्त करके आया करते थे, मुस्तफ़ा करीम आ गए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाले आका आ गए। आपने फरमाया कि गरीब को धक्के मत दो। बिलाल हबशी काला है रंग का, स्याफ़ोम है, अपने सीने से लगाया, फरमाया किसी गरीब को हकीर नहीं समझना। ये अमीर लोग कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर जो है 500 साल बाद में जाएंगे, गरीबों के लिए 500 साल पहले में जन्नत के दरवाजे पर। पता ही चला कि माँ हो, बीवी हो, बच्ची हो, वालिद हो या बेटा हो, कायनात के हर बंदे पे मुस्तफ़ा करीम का एहसान है या नहीं? हुजूर की विलादत से पहले का माशरा ये था, बातें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र ये बात याद रखें, जो इंसान को इज्जत मिली, शोहरत मिली, वकार मिला, माँ को जो हैसियत मिली, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। बाप की रजा की खातर रब की रजा है, बाप नाराज है, रब नाराज है। और फिर बेटी को जो मकाम मिला, आखिरी जुमला है, तारीखी जुमला, कि सरकार ने फरमाया जिनकी बेटियां शादी हो जाएं, शादी हो जाएं, बहनें हैं या बेटियां हैं, तलाक होके वापस पलट के आए, उन्हें कभी घर में हकीर नहीं समझना। और जो बंदा उन बेटियों को, उन अपनी बहनों को, अपनी फूफियों को घर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उन्हें रोटी देगा, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया रब की इज्जत की कसम, कल क़यामत वाले दिन मैं उनकी उंगली पकड़ के उन्हें जन्नत में दूंगा। आज का ये पैगाम भी है कि हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ पलट के अगर घरों से दूसरी जगहों से आ जाए, हमारी बहन आती है, फूफी आती है, बेटी आती है,
اس بھائی کا فرض بنتا ہے اس کی خدمت کرے، اور اس کی خدمت کے بدلے میں آقا کریم نے فرمایا ہے اسے انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں. لہٰذا اور پھر اس نبی کے آنے سے انسان کو یہ وقار ملا. تو یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ مصطفیٰ کریم کی اطاعت بھی کرے، فرما برداری بھی کرے، ان کے اسوہ حسنہ پر بھی چلے. یہ زندگیاں گزر جائیں گی، جوانیاں نہیں رہتی، صحت نہیں رہتی، وسائل نہیں رہتے، حالات یکساں نہیں رہتے، اور پھر یہ حیات سدا بار نہیں رہتی. لہٰذا ان جوانیوں کو، ان صحت کو، ان وسائل کو، فراغت کو مرنے سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. اور اس علاقے اور خطے کے اندر خانقاہ سواشی کا بڑا دائمی تعلق ہے، اور اس خانقاہ کا جو بھی صاحب سجادہ بزرگ گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارا بے عمل نہیں گزرا ہے. لہٰذا جن کی داستانیں آپ کے علم میں ہیں، اگر صحیح معنوں میں آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے تو اس تعلق کو نبھاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر چل کر زندگیاں بسر کریں. اسی سے ناجائز ظلم زیادتی، پڑوس اڑوس کنبہ خاندان سے زیادتی، ظلم ناانصافی نہیں کرنی، ہمیشہ دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنی ہے. ہمارے آقا وہ آقا ہیں، باتیں تو بڑی لمبی ہیں، داستانیں بڑی لمبی ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. آخری جملے ہیں جناب مراد ستی صاحب، آپ فاضل علوم اسلامیہ بھی ہیں اور بہت بڑے ادارے کے اندر منسلک بھی ہیں. مولانا نثار احمد صاحب یہاں پر جلوہ گر ہیں جو خطیب مسجد حاضہ ہیں، اور جناب ابراہیم ستی صاحب ہیں، اور یہاں پر امتیاز ستی صاحب پہ میری نگاہ پڑی تھی، اور علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور بگال، باڑیاں، پٹھورا، قرب جوار سے لوگ یہاں موجود ہیں. اور ہمارا بالکل قریب ترین رفقا میں سواشی سے سردار تاج خان صاحب پہ میری نگاہ پڑتی ہے. اسی طرح سوی دیدار صاحب کے ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی ہیں، مدیر رحمان صاحب وہ بھی یہاں موجود ہیں. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. یہ جملہ ہے، اور آپ کا یہ پیغام آخری جملوں میں یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم ہے مکہ میں، اور ایک بچہ ہے یتیم ہے، اور اس کی ماں بیوہ ہے، اور وہ ماں کا لباس پھٹا ہے، پرانا ہے، لباس وہ پہننے کے قابل نہیں. بچے کے اندر ماں کا درد تھا، اور درد کی وجہ سے وہ اپنے چچا، اس کا چچا بڑا وسائل والا تھا، صاحب ثروت بھی تھا، مال والا بھی تھا، وسائل اچھے تھے. بچہ چلتے چلتے اپنے چچا کے پاس چلا گیا کہ میری ماں کے بدن کے اوپر لباس نہیں ہے، لباس مجھے عطا کر دو، میری ماں کے لیے کپڑے دے دو. اور اس چچے نے کیا کیا، اپنے بھتیجے کو دھکے دے کے اپنے گھر سے باہر نکالا. بچہ روتا ہوا واپس پلٹتا ہے اور پگڈنڈی پہ عام شارع پہ چلتا ہے. آخری جملے ہیں، چلتے چلتے آگے نکلا، گھر کے قریب جانے لگا. ایک بندہ ملا اسے، اور اسے کہتا ہے بچے تو کیوں روتا ہے، تیرے رونے کے سبب کیا ہیں، تیری آنکھوں سے آنسو بہنے کے اسباب کیا ہیں. اور بچے نے کہا میرا فلاں چچا جو امیر بھی ہے، وسائل والا ہے، اس کے در پہ کپڑے لینے گیا تھا، اور اس نے دھکے دے کے مجھے کیا کیا ہے، باہر نکال دیا ہے. اب میں روتے ہوئے واپس پلٹ رہا ہوں. وہ کہتا ہے بچے ایک بات بتا دیتا ہوں، تیرا دھرم اور ہے، تیرا مذہب اور ہے، تیرے رسم و رواج اور ہیں، لیکن سین حرم میں ایک شخص بیٹھا ہے جو غریبوں پہ کیا کرتا ہے، دست شفقت رکھتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والا آقا ہے تو وہ مسلمانوں کا نبی. اگر تو چاہتا ہے اس کے پاس چلا جا، وہ کسی غریب کو واپس نہیں بھیجتا. وہ کہتا ہے میں اپنی ماں سے اجازت لے کے آتا ہوں. بچہ روتے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے چلتے چلتے کدھر جاتا ہے، ماں کے پاس پہنچتا ہے. ماں نے کہا تجھے میں نے پہلے منع کیا تھا، اس چچے کے پاس نہیں جانا، وہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. اور ماں کے سامنے بچہ روتا ہے، اور بچے نے کہا کہ مجھے ایک امید کی کرن نظر آ چکی ہے. اس نے ماں نے کہا کون سی جگہ ہے، کہتا ہے کہ وہ سین حرم میں ایک محمد نام کا شخص بیٹھا ہے، سنا ہے وہ غریب پروری کرتا ہے، لوگوں کے اوپر سائبہ رکھتا ہے، میں ادھر جانا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہے بچے کبھی بھول کے ادھر نہیں جانا، ان کا دھرم اور ہے، اور جس پہ نگاہ پڑتی ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. بیٹے ادھر نہیں جانا. بیٹا کہتا ہے ماں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے بتوں کی پوجاری کرنے والا، پوجا کرنے والا کام کبھی چھوڑوں گا نہیں، اپنے دین سے مذہب سے وفادار رہوں گا، تیرے سے پکا ٹھکا وعدہ کر کے اجازت لیتا ہوں.
بچے نے ماں سے مشکل سے اجازت لی اس وعدے پہ کہ دین نہیں چھوڑوں گا اور پھر کیا ہے مذہب نہیں چھوڑوں گا، بتوں کی پجاری رہوں گا اور ان کا وفادار رہوں گا. یہ جملے ماں سے کہتے ہوئے نرمی سے اجازت لی، ماں سے نکلا، سیدھا چلتے چلتے سین حرم میں گیا اور اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اور ایک نام محمد نام کا شخص بیٹھا ہے جس کے جسم پہ کالی کملی ہے. مصطفیٰ کریم کالی کملی اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. بچہ جاتے ہی کہتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کا مذہب قبول نہیں کرتا، میں آپ کے اسلام کے دائرے میں نہیں آتا، آپ کے طرز پہ نہیں چلتا، آپ کے دھرم و بھرم پہ نہیں چلتا، آپ کے اصولوں پہ نہیں چلتا، لیکن میں آپ سے ملنے آیا ہوں. مصطفیٰ کریم نے اس سے کچھ نہیں کہا، دھکورا نہیں، دھکا نہیں دیا. جس طرح اللہ کے ولی اپنوں کو بھی پاس بلاتے ہیں، پرائیوں کو بھی بلاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار خانگاہیں ایسی ہیں جہاں پر ہر عیب والا بندہ بھی جاتا ہے، ناقص بھی جاتا ہے، اعلیٰ بھی جاتا ہے، ادنا بھی جاتا ہے، اور بہت بڑے تقوی والا بھی جاتا ہے، کم والا بھی جاتا ہے، عبادت گزار بھی جاتا ہے، گناہگار بھی جاتا ہے. اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بچہ گیا. مصطفیٰ کریم نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا. پوچھا بچے کس لیے آئے ہو؟ فقط اتنا بات پوچھی کس غرض سے آئے ہو؟ بچہ کہتا ہے دھرم قبول نہیں کرتا، مذہب قبول نہیں کرتا، بتوں کی جو وفاداری ہے وہ چھوڑتا نہیں ہوں، پر آیا آپ کے پاس ہوں اپنے ماں کا لباس لینے. آخری جملہ ہے ماں کا لباس لینے. مصطفیٰ کریم نے اپنے بدن عطر سے کملی کو اتارا، سیدھا بچے کی جھولی میں رکھ دیا. کملی کے اس کی جھولی پہ پڑھنے کی دیر تھی، اس کی دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، دل بدلتا ہے، نظریں بدل جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. وہ کملی لے کے ماں کے پاس چلا گیا. چلتے چلتے ماں کے پاس پہنچا. ماں نے کہا کوئی اسلام تو قبول نہیں کیا، ان کی باتوں کو تو نہیں سنا. انہوں نے کیا کہا؟ بچے نے کہا وہ کالی کملی والے محمد نے کہا کچھ نہیں، اپنے بدن سے اتار کے لباس اپنی چادر مجھے میری جھولی میں ڈال دی ہے. اور یہ جھولی یہ جھولی جو میری جھولی میں جو چادر پڑی ہے میں تیرے حوالے کرتا ہوں. اب چادر ماں کے سینے سے جسم سے لگی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی. رب العالمین کی عزت کی قسم ماں کہتی ہے او بیٹا وہ نبی کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا جو اپنوں کے لیے مہربانیاں کرتا ہے اور اس سے بڑھ کے پرائیوں کے لیے بھی مہربانیاں کرتا ہے. اور یہ جملے تھے. ماں نے کہا بچہ چل مجھے سین حرم میں لے چل. اسی کملی والے کی بارگاہ میں بچہ چلتا ہے، ماں چلتی ہے، انگلی پکڑ کے بیٹا اور ماں چلتے ہیں. چلتے چلتے سین حرم میں گئے، دیکھا کملی والے آقا بیٹھے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہی کلمہ پڑھا دیں جو مسلمانوں کو پڑھا کر اپنے قدموں میں مشرف اسلام کیا ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پتہ ہی چلا ہمارے مصطفیٰ کریم اپنوں کے لیے تو اپنوں کے لیے بیگانوں کے لیے بھی مہربانیاں کرتے ہیں. اور پھر ہمارے اولیاء کے بارے میں داستانیں موجود ہیں جن کو آپ نے سنا ہوگا. جس پیرخانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں نا وہ پیرخانہ ڈوگروں سے بھی ان کے ساتھ معاونت کرتا رہا اور ان کی جانوں کے بچنے کے لیے بہت سارے معاملات کرتا رہا. اور ڈوگرے بھی ان کی اس ولایت کے قائل تھے کہ یقیناً مصطفیٰ کریم کے اصول و ضوابط پہ چلنے والے ہیں. داستان لمبی ہو جائے گی، وہ شعر پڑھ دیتا ہوں. جنہوں نے کبھی پہلا سنا ہوگا وہ سمجھ جائیں گے، نہیں سنا ہوگا تو پھر اس کی تشریح کریں گے. گسے گساوے گس گس لاوے لاوے پانی جڑی تو بدت کردا او ہم جانی. اس کی بڑی لمبی داستان ہے. یہ ڈوگرا ہے جس کے پاس پیر صاحب کا علم مختصر، اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ اللہ صاحب کے پاس ہمارے سردار اکرم خان عباسی کمیٹی کے عباسی فیملی کے بہت بڑے سرکردہ آدمی ہیں. وہ اللہ صاحب کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، اور ان سے خلافت کے حوالے سے ولایت کے حوالے سے ان سے مستفید بھی تھے. بہت رنگے ہوئے آدمی تھے. اللہ صاحب نے ان کے لیے بڑی دعائیں کی تھی. اور سردار اکرم خان صاحب ڈوگرا دور کے اندر ریزیڈنٹ پولیس کے طور پر ڈوگرا کے اندر یہ پنچ میں اس کے ساتھ رہتے تھے. اور بہت بڑی لمبی داستان ہے. المختصر اس کی جان کو خطرہ تھا اور اس نے پیر صاحب کو پیغام سردار اکرم خان صاحب کے ذریعے بھیجا. صاحب نے یوں لکھا کہ گسے گساوے، یہ جملہ سننا ہے، گسے گساوے گس گس لاوے لاوے پانی جڑی تو بدت کردا وہ ہم جانی. اب یہ جملے تھے. اب وہ چلتے چلتے اس سردار اکرم خان صاحب کے ذریعے ڈوگرا کے پاس پہنچے. اور مہاراجہ جو کشمیر تھا نا اس نے حجام کو کچھ رقم دی تھی کہ مہاراجہ پونچھ کو قتل کرنا ہے اور جب تو اس کی حجامت بنائے گا تو شاہراہ کیا کرنی ہے،
کاٹنی ہے، شارہ کاٹنی ہے۔ یہ جو حجام تک کے لوگ ہوتے ہیں بہت زیرک اور بہت ہی ہوشیار بندے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ گھروں کے اندر جاتے آتے، اور پھر جو سگے بھائی دوسرے بیٹے کو والد کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوتا۔